اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ابو لہب کی سختیاں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اور ان سے عداوت رکھے اور توہین اور تمسخر کا نشانہ بنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس نے میرے لیے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو پھر جو بدبخت شخص اولیاء کرام بلکہ پوری کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرتے ہوئے ایذا رسانی کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، پھر یقیناً وہ دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، لعنت اور عذاب کا مستحق ہوگا اور اپنے بدترین انجام کو پہنچ کر رہے گا۔ مکے میں باطل کا جو نظام چلا آ رہا تھا اس کی کھیر قریش کے بڑے بڑے سردار کھا رہے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ اگر اسلام کو مان لیا تو ان کی اجارہ ختم ہو جائے گی، اس لیے قریش کے یہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر تھے۔ آپ کے انہی مخالفین میں سے بعض کرداروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا ابو جہل کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن سورہ علق میں ان کے کردار کا ذکر ہے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ بھی بہت بڑا مالدار اور صاحب حیثیت سردار تھا، اس کے کردار پر بھی سورہ القلم اور سورہ المدثر میں بغیر نام لیے بہت سخت تنقید کی گئی ہے، لیکن واحد شخص ہے جس کے نام پر باقاعدہ ایک سورت موجود ہے، وہ ہے ابو لہب۔ یہ سرداران قریش میں سے سب سے گھٹیا اور گھنونا کردار ہے۔ ابو جہل کا تو پھر بھی ایک واضح موقف تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اور بنو ہاشم کا شروع سے ایک مقابلہ ہے، اس لیے اگر ہم نے ان کی نبوت کو مان لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے نیچے لگ جائیں گے، اور یہ ہمیں منظور نہیں۔ وہ اپنے اسی موقف پر ڈٹ گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ العلق میں آیات آئی ہیں، کیا تم نے غور کیا؟ اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا متقوی کی تعلیم دیتا۔ علق، اس میں بڑی خوبیاں تھیں، وہ ایک دلیر انسان تھا، اس نے اپنا ایک موقف رکھا تھا اور اسی کے لیے اس نے جان دے دی، لیکن گھٹیا ترین کردار ابو لہب کا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بزدل شخص تھا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل تو کمانڈر بن کر گیا تھا، لیکن اس شخص نے اپنی جگہ کرہ کے 2 آدمی بھیجے تھے۔ حالانکہ یہ حضور کا چچا تھا اور ہمسایہ بھی، لیکن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ آپ کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دینا شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان میں سے عتیبہ تو اتنا بدبخت تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی کی، جس پر آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ابو لہب کے ساتھ ایک سفر پر تھا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے، لہٰذا اس نے قافلے والوں کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کر رکھی تھی۔ قافلے والے رات کو جہاں ٹھہرتے تو اونٹوں کو اس کے آس پاس ایک حصار بنا کر بٹھا دیا جاتا، لیکن ایک دن کوئی جنگلی جانور آیا اور سب کو چھوڑ کر اسی کو اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کے باوجود بھی ابو لہب کی آنکھیں نہیں کھلیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹا رہا۔ حالانکہ اس کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا، لیکن بنو ہاشم کو آپ کی حمایت پر شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، تو پورے قبیلے نے آپ کا ساتھ دیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اسی طرح ابو طالب بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن سب نے آپ کی خاطر شعب ابی طالب میں قید قبول کی۔ ابو لہب واحد شخص تھے جو قبیلے کے ساتھ نہیں گیا۔ بلاخر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ایسی چھوت کی بیماری لگی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، بالکل بے یار و مددگار ویرانے میں پڑا رہا اور ذلت آمیز موت نصیب ہوئی۔ چند حبشی غلاموں سے کہا گیا کہ اس کو دھکیل کر کسی گڑھے میں ڈال دو۔ اسی تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اسلام کی دعوت دی تھی تو ابو لہب ہی وہ شخص تھا جس نے کہا تھا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ چنانچہ یہی الفاظ اللہ نے اس کو دے مارے، کچھ کام نہ آیا اس کے یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی تھی۔ عنقریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ لہب کہتے ہیں دہکتی ہوئی چنگاری کو۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا ہے، اس کا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا جیسے چنگاری ہو، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اسی لفظ کو اس کے عبرتناک انجام سے جوڑا ہے، اور اس کی بیوی کو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، وہ بھی مخالفت میں پیش تھی اور اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود کنجوسی اور دولت جمع کرنے کے شوق میں جلانے کے لیے ایندھن خود اکٹھا کرتی تھی، مگر خود جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کی موت بھی ایسے ہی واقع ہوگی۔
وہ لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے لے کر آ رہی تھی کہ اس کی رسی گلے میں پھندے کی طرح پھنس گئی اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ آخرت میں بھی ان دونوں کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ ابن عساکر نے ذکر کیا کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کے بیٹے نے کہا، سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو ان کے سامنے گالیاں تو دے آؤں۔ چنانچہ یہ آیا اور کہا، اے محبت، جو قریب ہوا اور اترا اور 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا تو اس کا منکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی۔ باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کر دے۔ یہ جب لوٹ کر اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا اور ساری بات کہہ سنائی تو اس نے کہا، بیٹا، اب مجھے تیری جان کا اندیشہ ہو گیا، اس کی دعا رد نہ کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور شام کی سرزمین سے ایک راہب کی عبادت گاہ میں پڑاؤ کیا۔ راہب نے ان سے کہا، یہاں تو درندے بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ، تم یہاں لے کر کیوں آ گئے ہو؟ ابو لہب یہ سن کر ٹھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو، میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جگر گوشے کے لیے بد دعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سب سامان اور اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس کے اوپر میرے پیارے بچے کو سلاؤ۔ تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ یہ سب اپنے جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچانک ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے چھلانگ لگا کر اس مچان میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کا بھی منہ سونگا اور گویا وہی اس کا مطلوب تھا۔ پھر تو اس نے اس کے پڑخچے اڑا دیے، چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس وقت ابو لہب کہنے لگا، اس کا تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ محمد کی بد دعا کے بعد یہ نہیں بچ سکتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اسے لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔